ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو جن کی آواز میں تھوڑا سا نقص ہے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کسی کا مذاق اڑانے سے بچو، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ بے گمان رہنا چاہیے اور انسان کو اللہ کی مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھنا چاہیے، کیونکہ تکبر انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان کو اس کے تکبر نے کافر بنا دیا۔ کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہے کون کیا ہے، اور اللہ کی آزمائش سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو کتوں کو بھی حقیر سمجھنے سے بچتے تھے، ہمارے بزرگ کتوں کو بھی حقیر سمجھنے سے بچتے تھے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا بولتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تکبر اللہ کو زیبا ہے، اللہ کے سوا کسی کو زیبا نہیں۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے اور بندے کی شان عاجزی ہونی چاہیے۔ تو عرض کرنے یہ لگا ہوں، عاجزی بڑی چیز ہے۔ اس عالم کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں اپنے مرشد کا تذکرہ کروں۔ ہمارے سلسلے میں ایک بزرگ آتے ہیں حضرت امام حسن بصری، اور دوسرے بزرگ آتے ہیں حضرت حبیب اجمی۔ یہ سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ کے اکابر لوگوں میں سے۔ حبیب اجمی جو تھے پہلے سود خور تھے، ان کا واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پھر انہوں نے توبہ کر لی اور پھر وہ نیک بن گئے۔ امام حسن بصری کی خانقاہ میں ایک مرتبہ آپ آنے میں لیٹ ہو گئے مصلی امامت پر، تو لوگوں نے ان کے مرید حضرت حبیب اجمی کو آگے کر دیا۔ حضرت حبیب اجمی کو آگے کر دیا، بعد میں امام حسن بصری آئے اور دل میں خیال آیا یہ میرا مرید ہے، شاگرد ہے، پچھلی زندگی ایسی ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ان کے پیچھے یہ سوچ کر کے ہے تو میرا مرید، میرا شاگرد ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ جب نماز نہیں پڑھی اپنی الگ پڑھی۔ حبیب اجمی نے سلام پھیرا، دل میں خیال آیا ہے تو استاد اور پیر یہ کیوں میرے پیچھے نماز پڑھنے لگے، یہ میرے پیچھے کیوں نماز پڑھیں گے۔ عاجزی تھی حبیب اجمی میں، اس لیے کہ جب انسان گناہوں سے تائب ہو کر کے دین کی طرف آتا ہے ساری زندگی اس کو احساس جرم رہتا ہے۔ تو حبیب اجمی نے سوچا کہ میرے مرشد حسن بصری وہ میرے پیچھے کیوں نماز پڑھے، انہوں نے عاجزی کی۔ امام حسن بصری نے سوچا میں اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں۔ اسی رات حضرت امام حسن بصری نے خواب میں اللہ کو دیکھا۔ حسن بصری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، امام حسن بصری غوث العظم دستگیر کے پیروں کے پیر ہیں۔ امام حسن بصری غوث العظم دستگیر کے پیروں کے پیر ہیں۔ میں وہ سلسلہ وہ شجرہ گنا چکا ہوں پچھلے ہفتے میں، پچھلی نشست کے اندر آپ سن چکے ہیں، وہ ان کے مرشدوں کے مرشد ہیں۔ خواب میں اللہ کا دیدار کیا امام حسن بصری نے اسی رات۔ اللہ نے فرمایا حسن بصری مان کیا مانتا ہے؟ حسن بصری نے کہا اللہ تمنا یہ ہے کہ جتنی عبادتیں کی ہے تو ساری عبادتوں کو قبول کر لے۔ میرے کریم میں نے جتنی عبادتیں کی ساری عبادتوں کو قبول کر لے۔ اللہ کی رحمت نے مسکرا کے کہا حسن تجھے موقع تو دیا تھا نا، لیکن تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ حسن تجھے موقع دیا تھا تو نے اس کا فائدہ، کہا اللہ کب موقع دیا تھا؟ کہا جو رات ابھی گزری ہے نا اس کی مغرب میں حبیب اجمی نماز پڑھا رہا تھا، اگر تو اس کے پیچھے عاجزی سے نماز پڑھ لیتا تو میں ساری زندگی کی عبادت قبول کر لیتا۔ تجھے موقع تو دیا تھا تو نے فائدہ۔ یہ ہے عاجزی کا صلہ۔ لیکن انسان تھوڑی تھوڑی چیز پہ اکڑتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ اکھڑتا ہے۔ تو قرض کر رہا تھا کہ بغداد کا بہت بڑا عالم، بہت بڑے متقی فقیہ تھے، شاگردوں کو ساتھ لے کے حج کے لیے نکلے، اور جب حج کے لیے نکلے اللہ اکبر، پلسر پہ بیٹھنے والا آدمی ایٹی چلانے والے کا مذاق اڑاتا ہے، کار میں بیٹھا ہوا سائیکل والے کو سلام کرنے میں شرماتا ہے۔ کتنا ہلکا ہو گیا انسان، چھوٹی چھوٹی چیز پر بہت زیادہ اکڑتا ہے۔ اور وہ اتنے بڑے بزرگ تھے، جب حج کے لیے نکلے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا دیکھو ہم اللہ کے توکل پہ نکلیں گے اور ایسے فقیرانہ اور تصوفانہ انداز میں ہم سفر کریں گے کہ ہم ساتھ میں کوئی توشہ بھی نہیں لیں گے۔
متوکلین کے انداز میں نکلیں گے ہم، اہل توکل کے انداز میں، کوئی توشہ ساتھ میں نہیں ہوگا۔ اب استاد نے کہہ دیا تو شاگرد مان لیے، سب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، بہت دور تک دھوپ میں سفر کیا، چلچلاتی بھی دھوپ میں سب جھلس گئے، پانی کی پیاس تھی، تڑپ گئے، پانی پانی، العطش العطش۔ اور شاگردوں نے کہا استاد آپ تو بڑے متقی ہیں، دھوپ آپ کو اتنا نہیں ستاتی، لیکن ہم تو جھلس گئے، اب ایک کام کرتے ہیں، اس دھوپ میں ہم کسی سائے میں رک جاتے ہیں، کسی سائے میں قیام کرتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا آرام ملے گا جسم کو تو ہم پھر اپنا سفر آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، میرے رب کی خفیہ تدبیر، اس کی آزمائش کی انداز، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایک گرجا کے نیچے سارے شاگرد رک گئے، جیسے گرجا کے نیچے وہ رکے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ان کو ملی، پیاس بھول گئے، جیسے نیچے لیٹے آنکھ لگ گئی، خواب خرگوش میں ڈوب گئے۔ استاد کو پانی کا خیال تھا کہ میں اپنے شاگردوں کے لیے پانی کا انتظام کروں۔ استاد کو خیال آیا کہ کہیں سے پانی لے آؤں۔ جیسے استاد پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلا، پانی ڈھونڈتے 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 وہ گرجا کے ارد گرد تھا، دیکھا کہ گرجا کے قریب میں ایک پانی کا چشمہ تھا، صاف و شفاف پانی کا چشمہ۔ اس نے جیسے ہی پانی کے چشمے میں جب وہ اپنا مشکیزہ ڈبایا، اس پانی کے چشمے کے اندر ایک خوبصورت چاند جیسی شکل نظر آئی، چاند جیسا مکھڑا دکھائی دیا۔ جب اس نے پانی کے چشمے میں حسین و جمیل چہرہ دیکھا تو پلٹا، اور جب پلٹا تو گرجا کی چھت پر ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ کھڑی تھی، یعنی حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ جیسے ہی خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑی، آنکھیں چار کیا ہوئی، دل پہلو سے نکلا، اور ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کو چھین لیا۔ خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہو، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ خطبے میں بار بار ہم سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جیسے اس لڑکی کو دیکھا، آنکھیں چار ہوئی، سینے سے دل نکلا، پہلو سے دل نکلا، ایسا لگا کسی نے اچک لیا۔ اس کے بعد وہ استاد اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، اس لڑکی کے حسن کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اور جب اس لڑکی کے حسن اور فتنے میں مبتلا ہوا، وہ پانی بھی بھول گیا، اور اس کے بعد اس نے گرجا کے دروازے پہ دستک دی، جس کی چھت پر وہ لڑکی کھڑی کھڑی تھی۔ گرجا سے راہی باہر نکلا، اس نے حلیہ دیکھا، نورانی چہرہ، خوبصورت عبا اور ہاتھ میں عصا۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ راہب سے اس نے جواب دیا کہ میں بغداد کا فلاں عالم اور فقیہ ہوں، مجھ سے کام کیا ہے آپ کو؟ کہا وہ جو گرجا کی چھت پر جو خوبصورت چاند جیسی لڑکی کھڑی ہے وہ کس کی ہے؟ راہب نے کہا میری ہے۔ اس نے صاف سیدھے لفظوں میں ایک حلال سی بات کی، اچھی سی بات کی کہ لڑکی تیری بڑی حسین و جمیل ہے، کیا اس کے ساتھ میری شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا عیسائی ہیں ہم، مسلمان ہیں آپ، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن بیٹی میری ایک لوتی ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر رکھی اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ ایک لوٹی بیٹی کو میں نے نازوں سے پالا ہے، میں مذہب نہیں دیکھوں گا، کچھ نہیں دیکھوں گا، مسلک نہیں دیکھوں گا، میری بیٹی جہاں کہے گی میں وہاں اس کا نکاح کر دوں گا۔ لیکن چونکہ آپ مسلمان ہیں اور ہم عیسائی ہیں، بیٹی سے تو پوچھ لوں، چونکہ میں قسم کھا چکا ہوں اس کی پسند سے اس کی شادی کروں گا۔ یہ جیسے ہی راہب اندر گیا اس نے کان لگا دیے، اندر سے باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی ایک مسلمان خوبصورت عالم نورانی چہرے والے تجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا تو اس کے لیے راضی ہے؟ اس لڑکی نے کہا ہم تو عیسائی ہیں
میں اس کے ساتھ کیسے شادی کروں؟ میں بالکل اس کے ساتھ شادی کر لوں گی، لیکن ایک شرط ہے، اگر وہ عیسائی مذہب قبول کر لے اور اسلام چھوڑ دے تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ خدا کا اللہ اکبر، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ابھی ادھر باپ بیٹے بات کر رہے ہیں، بیٹی اور باپ بات کر رہے ہیں، اس نے چیخ کر کہا معاذ اللہ میں عیسائی ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا۔ اس سے پتا چلا حسن کا فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ میں بار بار اپنے جوانوں سے کہتا ہوں افیئر کے چکر میں مت پھنسو، لڑکیوں پہ نظر مت ڈالو، لڑکیوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کرو۔ اللہ اکبر، یوٹیوب کا استعمال، فیس بک کا استعمال کرتے ہو تو جیسے ہی گندے مناظر سامنے آئے نظریں پھیر لیا کرو، حتی الامکان کم سے کم انٹرنیٹ کا استعمال کرو، کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں اس آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس شخص نے چیخ کر کے کہا معاذ اللہ کہ وہ عیسائی ہو گیا۔ جیسے ہی راہب باہر نکلا، راہب باہر نکلنے کے بعد کہتا ہے تم نے عیسائیت کا مذہب تو قبول کر لیا، نصرانیت کا مذہب تو قبول کر لیا، لیکن میری بیٹی کے ساتھ اب نکاح کا وقت آتا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر نکاح کی بات آئی، اس لڑکی نے کہا ہم تو مالدار لوگ ہیں، ہم بہت مالدار ہیں اور تم فقیر ہو، میرا نکاح ہو تو جائے گا تمہارے ساتھ، لیکن دین مہر کیا دو گے، مہر میں کیا ادا کرو گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اس لڑکی نے کہا اب نکاح نہیں ہوگا، نکاح سے پہلے بطور مہر پہلے تم کو 1 سال تک کے ہمارے سور چرانے ہوں گے، خنزیر چرانے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے تمہارے ساتھ نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ ہم سب کو اپنی خفیہ تدبیر سے بچائے۔ اس امام نے، اس فقیہ نے، اس محدث نے، اس عالم نے کہا میں تمہارے سور چرانے کے لیے تیار ہوں۔ اور امام ابن الجوزی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ جمعہ کے دن منبر پہ خطبہ دیتا تھا، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ عیدین کا خطبہ دیتا تھا، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ حدیثیں پڑھتا تھا، قال اللہ قال رسول کی باتیں کرتا تھا، وہ اس عصا کو لے کر کے نکل گیا اور عصا کے ذریعے سے خنزیر اور سور چرانے لگا، کھیتوں کے اندر سور چرانے لگا، سور کے بچوں کو اس عصا سے وہ ہانکنے لگا اور وہ اس میں مصروف ہو گیا۔ شاگردوں کی نیند کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ استاد غائب، استاد کو ادھر ادھر ڈھونڈا، استاد نہیں ملا۔ جب استاد نہیں ملا تو انہوں نے سوچا کہ استاد کا حال اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یہ راہب بتا سکتا ہے۔ وہ راہب کے دروازے پہ پہنچے، ہزاروں شاگرد، اور کہا ہمارا استاد کہاں گیا؟ ان کو یوں لگا کہ ہمارا استاد مسلمان ہے، کہیں پر یہ راہب نے تو اس کو قتل نہیں کر دیا یا کیا کر دیا۔ پہنچے تو راہب نے پورا واقعہ، لڑکی والا واقعہ، خنزیر والا واقعہ سب پورا کی پورا بیان کیا۔ شاگردوں میں کوہرام مچ گیا، چیخ و پکار مچ گئی، ہلہ مچ گیا، رونے دھونے لگے۔ پھر سوچا کہ چلو آخر استاد ہے، اس کو نصیحت کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو منائیں گے۔ سارے شاگرد پہنچے تو دیکھا خطبے والے عصا سے وہ سور چرا رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے، ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے شاگردوں نے اس کو کہا استاد تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اور تجھے معلوم نہیں اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے، تم نے ہی تو ہمیں بتایا کہ اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے۔ ساری باتیں سن کر نصیحت بے اثر، اس نے کیا کہا پتا؟ جاؤ مجھے مت سکھاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے مت سکھاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ شاگردوں نے دیکھا کہ اب یہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کسی سے دین لیتا ہے، عقلیں چھین لیتا ہے، نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی، نصیحتیں بھی جو ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ حق پر حق بات سمجھنے سننے کے لیے پردے پڑ جاتے ہیں۔ شاگرد نکلے کہا کہ اب چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، اور وہ لبیک کی صدائیں کرتے ہوئے مکہ المکرمہ کی طرف چلے گئے۔ اس زمانے میں حج کئی مہینوں کے بعد لوگ لوٹتے تھے۔ اب حج کر کے جب واپس لوٹے تو دل میں خیال آیا بغداد جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ اہل بغداد ہمیں نہیں اس کو پوچھیں گے، کیونکہ وہ تو بڑا عالم محدث اور فقیہ بغداد کا، کیا کریں گے؟ انہوں نے سوچا کہ حج سے واپس لوٹتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اسے ہدایت دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل پلٹ دے۔ دعائیں کی اس کے لیے، اور جب آئے تو دیکھا کہ پھر وہ سور چرا رہا تھا۔
اب تو اس کی شکل بھی تبدیل ہو رہی تھی، اس کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ اللہ اکبر، سور چراتے ہوئے دیکھا، لوگ رونے لگے، پھر کہا استاد سنبھل جا، سدھر جا، عیسائیت مذہب حق نہیں ہے، اسلام حق ہے، بہت ساری باتیں بتائی۔ پھر بھی اس نے کہا جاؤ جاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر وہ لوگ نکل گئے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے۔ پھر ہدایت کی دعا کرتے ہوئے جب نکلے، کچھ دور پہنچے تھے کہ دیکھا کہ ایک سایہ ہاتھ دیتا ہوا آ رہا ہے، وہ رک گئے۔ سایہ آگے بڑھتا رہا، آواز آئی رکو رکو رکو، یہ سب رکے ہوئے تھے۔ قریب آیا، کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مذہب اسلام ہی حق اور سچا مذہب ہے۔ اللہ نے اس کو پھر سے ایمان کی دولت عطا کر دی، اور پھر وہ بندہ شاگردوں کے ساتھ چل پڑا، لیکن حج کی سعادت سے محروم رہا۔ جب بغداد گئے، پھر وہی مسند، پھر وہی جاہوں